دیکھ لیجئے کہ ان کی خاتم الانبیاء فورس کے کمانڈر جنرل عبداللہ، صدر پزشکیان، نائب صدر اور ساتھ میں جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، ان چاروں کے اگر بیانات آپ دیکھ لیں گزشتہ 24 گھنٹے کے، تو اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ ہم نے دباؤ کے تحت گن پوائنٹ پہ اپنے قومی معاملات پہ، قومی سیکیورٹی معاملات پہ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اور انہوں نے اس کو ویپنائز کر لیا ہے آبنائے ہرمز کو۔ ان کا یہ کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا اختیار ہے، ہم نے اس کا تعین کرنا ہے کہ یہاں سے کون گزرے سے گزرے گا۔ تو میرا خیال ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک انٹرویو میں یہ کہا، بالکل ایسی جیسے 2 دن پہلے انہوں نے کہا تھا، اور ملتی جلتی بات انہوں نے یہ کہی کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، ہم ڈیل بھی آفر کر رہے ہیں ایران کو، اور اگر بدھ کے روز، اول تو یہ کہ میں فائر بندی میں ایکسٹینشن نہیں چاہتا، میری خواہش نہیں ہے، اور اگر بدھ کے دن تک اگر ہمارے مذاکرات میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، پھر ہم بمباری کریں گے، اور ہماری فوج ایران کو تہس نہس کرنے کے لیے، بمباری کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت رویہ ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی گاؤں کا ایک چودھری بدماش آتا ہے، ہاتھ میں اس نے بندوق لی ہوئی ہے، اور وہ آ کے دوسری پارٹی سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ڈیل ہے، آپ یا ڈیل قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ پہ ہم حملہ کر دیں گے۔ تو ایرانی کم از کم اس وقت تک اس بات پہ آمادہ نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنا انہوں نے سفر کر لیا ہے، اور اس کے بعد جس انداز میں ایران کی ثابت قدمی نے، ان کی مزاحمت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اکیلا کر دیا ہے دنیا بھر میں، ان کے تمام یورپین نیٹو اتحادی تھے وہ اس سے منہ موڑ چکے ہیں۔ اس طرح متحدہ عرب امارات اور خاص طور پہ سعودی عرب اور قطر، انہوں نے بھی ایک لحاظ سے کہہ دیا کہ ہمیں بڑے اقتصادی مسائل کا سامنا ہے، اور یہ جو امریکی فوجی اڈے تھے جنہیں ہم نے اپنے لیے تحفظ کا ایک ذریعہ سمجھا تھا، سیکیورٹی امبریلا، وہ الٹا ہمارے لیے بوجھ ثابت ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اس موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں سے نکلیں، اس لیے وہ سیز فائر میں ایکسٹینشن نہیں چاہتے ہیں۔ وہ ان کی میرا خیال ہے کوئی بھی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے وہ اس پہ آمادہ ہیں۔ ایرانی جو ہیں وہ عزت اور وقار کے ساتھ ان مذاکرات میں آنا چاہتے ہیں، اس تاثر کے برعکس جو کہ مغربی ذرائع ابلاغ اور کچھ ہمارے ہاں بھی لوگوں نے یہ قائم کیا کہ ایرانی دوڑتے ہوئے آ جائیں گے جب امریکی وفد یہاں پہنچ جائے گا۔ بالکل ان کو آنا چاہیے۔